نماز کی بڑی برکتیں ہیں۔ نماز رحمت الہی کا سبب ہے۔ نماز رزق میں برکتیں لاتی ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے۔ نماز دل کا سرور ہے۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس درخت کی ایک شاخ، ایک خشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، ایک مرتبہ میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا، اے سلمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا، بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ اور مسلمانوں، نماز ایک عظیم عبادت ہے، جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جو نہیں پڑھے گا وہ عذاب نار کا حقدار بنے گا۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا وہ فاسق، سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ نماز ایک تاکیدی فریضہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بے نمازی کے لیے بہت سی سزائیں بیان فرمائی گئی ہیں، جن میں سے چند سزائیں یہاں پر آپ سنیں۔ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اور مسلمانوں، آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہبہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ اور مسلمانوں، خوف خدا بندی سے لرز اٹھو، گھبرا کر جلد از جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ بیان کی ہوئی روایت میں بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں اور والدین کو تکلیف دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس خوفناک کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور سوچئے کہ اگر دنیا کے اس کنویں ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا اس سزا کو برداشت کر سکیں گے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر جہنم کے خوفناک کنویں کا عذاب کیوں کر برداشت ہو سکے گا؟ مسلمانوں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، نمازوں کی پابندی کرو، خوف خدا سے لرزتے کانپتے رہو، ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں لگے رہو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ لطف و کرم کی کر دو، لطف و کرم کی کر دو، برسات غوث اعظم، لطف و کرم کی کر دو، برسات غوث اعظم، لطف و کرم کی کر دو، برسات غوث اعظم، لطف و کرم کی کر دو، برسات غوث اعظم، لطف و کرم کی کر دو، برسات غوث اعظم، لطف و کرم کی کر دو، برسات غوث اعظم، بگڑے بگڑے ہوئے ہیں میرے، بگڑے ہوئے ہیں میرے حالات غوث اعظم، بگڑے ہوئے ہیں میرے